بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی تم نے سوچا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری دنیا میں ہوتے تو کیا وہ ہمیں پہچانتے؟ کیا وہ ہم سے خوش ہوتے؟ یا وہ آنکھوں میں آنسو لیے فرماتے، میری امت تم نے میری سنتیں بھلا دی؟ اور جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، قلم تھک جاتا ہے، سیاہی ختم ہو جاتی ہے اور دل کہتا ہے یہ تو وہ ذات ہے جس پر لکھنے کے لیے اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم تو بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب مکمل نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، جن کے نام پر فرشتے جھک جاتے ہیں اور جن کی امت کے لیے وہ راتوں کو جاگ کر روتے تھے۔ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے تو کرتے ہیں، مگر کیا واقعی ہم عاشق ہیں؟ کیا ہم ان کی سنتوں سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے ذکر سے دل کو سکون دیتے ہیں؟ پیارے دوستو، یہ ویڈیو صرف ایک گفتگو نہیں، یہ تمہارے دل کو جھنجھوڑنے والا سفر ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبت جو ایمان کی روح ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یہ ایمان کا حصہ کیوں ہے، اور ان عاشقوں کی کہانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سب کچھ قربان کر گئے۔ تو تیار ہو جائیے، یہ ویڈیو آپ کا دل بدل دے گی، آپ کو بدل دے گی، آپ کے دل کو جگا دے گی اور آپ ان کے قریب کر دے گی آپ کو، جن کے عشق پر ساری کائنات عمل کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری۔ یعنی ایمان کی بنیاد صرف نماز یا روزہ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ یہ عشق وہ طاقت ہے جو بندے کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، جو آنسوؤں کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اے عمر، تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا اور سینے پر پتھر رکھا گیا تو وہ بس کہتے رہے، احد احد۔ یہ نعرہ توحید کا نعرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعلان تھا۔ حضرت حباب بن اربت جب انہیں دہکتے کوئلوں پر لٹایا گیا تو ان کے جسم کی چربی پگھل کر کوئلوں کو بجھا دیتی تھی، پھر بھی وہ کہتے، یہ سب کچھ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہے تو مجھے منظور ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے ہوئے تھے اور سام نے ابوبکر کو کاٹا، تب وہ درد سے تڑپے نہیں، بس یہ ڈر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ یہ ہے عشق، جہاں اپنی جان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت پر قربان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ قریب اور محبوب ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے محبت کہنا نہیں، بلکہ ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہی اصل عشق ہے۔ عشق کی کون کون سی علامتیں ہیں؟ زبان پر درود شریف کی عادت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس کی زبان درود سے تر رہتی ہے۔ سنت پر عمل، لباس، گفتار، معاملات، سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنسو،
جب ان کی سیرت پڑھی جائے تو دل نم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت اور عاشقوں سے محبت، ان کے ذکر میں سکون، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو دل تھم جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتا، نہ روزے زیادہ رکھ سکتا ہوں، مگر میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میرے ساتھ ہوگے۔ کتنی عظیم بشارت ہے! آج ہم عشق کے دعوے تو کرتے ہیں مگر سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، مگر ان کے راستے پر چلنے سے گریز کرتے ہیں۔ عشق کا مطلب ہے اپنے دل، زبان اور عمل سے ان کی اطاعت۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کون سی ہیں؟ جس گھر میں درود پڑھا جائے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو وہاں حسد نہیں ٹکتا۔ جو درود پڑھتا ہے اس کا دل نرم، زبان پاک اور چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اور صرف ان کے لیے جو ان سے سچا عشق رکھتے ہوں گے۔ اے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دارو، یہ وقت ہے اپنے دلوں کا جائزہ لینے کا۔ کیا واقعی ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں جس نے ہمارے لیے راتوں کو جاگ کر روئے؟ قیامت کا دن ہوگا، زمین لوہے کی طرح گرم، سورج سروں کے عین اوپر، انسان پسینے میں ڈوبا ہوا، ہر کوئی اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ اسی ہجوم میں ایک صدا بلند ہوگی، امتی امتی، میری امت کہاں ہے؟ یہ آواز کسی عام بندے کی نہیں، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی جو دنیا میں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ سب نبی کہیں گے، نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، امتی امتی، میری امت میری امت۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سامنے آئے گی۔ جن کے دلوں میں نبی کی محبت تھی، جن کی زبان درود سے تر تھی، جن کے کردار میں سنت کی جھلک تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بلا لیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں اپنی امتوں کو حوض کوثر پر پہچانوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے جبکہ وہ آپ کے بعد آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے چہرے اور ہاتھ وضو کی برکت سے چمک رہے ہوں گے، میں انہیں پہچانوں گا۔ صحیح مسلم۔ یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام کہ قیامت کے اندھیروں میں بھی چہرے روشن ہوں گے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کیا مگر ان کی سنتوں سے منہ موڑ لیا، ان کے دل دنیا کی محبت میں الجھے رہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں گے مگر ان سے دور کر دیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ لائے جائیں گے، فرشتے انہیں روک لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں پہچانتے، انہوں نے آپ کے بعد آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا تھا، دین بدل دیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے،
اور وہ کہیں گے دور ہو جاؤ مجھ سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ صحیح بخاری۔ اللہ اکبر! کیا ہم ان بدقسمتوں میں سے تو نہیں؟ یہ سوال ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ہلا دینے والا ہے۔ لیکن خوشخبری بھی ہے، جو دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے، درود کو اپنی عادت بناتا ہے اور ان کی سنت پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سفارش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت اس شخص کے لیے ہے جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے اور مجھ سے محبت کرے۔ قیامت کے دن وہ لمحہ آئے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنے عاشقوں کو اپنے ہاتھ سے جام دیں گے۔ وہ چہرے روشن ہوں گے، آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، تم نے دنیا میں مجھ سے محبت کی تھی، آج میں تمہیں اپنے قریب بلاتا ہوں۔ یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام۔ دنیا میں آنسو، قبر میں سکون، قیامت میں نجات اور جنت میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نعت پڑھنے یا نعرہ لگانے کا نام نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو سجدوں میں آنسو بن کر بہتی ہے، جو دل میں ان کے ذکر کی خوشبو بکھیرتی ہے اور جو دنیا کی ہر چیز پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ترجیح دیتی ہے۔ پیارے دوستو، جہنم کے اوپر ایک پل بچھایا جاتا ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے، اتنا باریک جیسے تلوار کی دھار اور اتنا تیز جیسے بجلی کی چمک۔ سب لوگ اس پر سے گزریں گے، نبی، صدیق، شہید اور گناہ گار، سب۔ اور پھر ایک آواز آتی ہے، ہر کوئی اپنے ایمان اور اپنے عشق کے نور کے ساتھ گزرے گا۔ کسی کا نور پہاڑوں جیسا ہوگا، کسی کے ہاتھ کی ہتھیلی جتنا، اور کچھ لوگ اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے۔ تب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں سے روشنی پھوٹے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی تھی، انہوں نے ان پر درود بھیجا، ان کی سنتوں کو زندہ کیا، اور جب کوئی ان کے نبی کا مذاق اڑاتا تو ان کے دل سے غیرت کی آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ اس دن جب اندھیرا چھا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پکاریں گے، امتی، امتی۔ آئیے آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل میں بدل دیں، ان پر درود بھیجیں، ان کی سنت کو اپنائیں اور ہر لمحہ یہ سوچیں، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے دیکھیں تو کیا وہ خوش ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کیسے پڑھنا چاہیے؟ جب تم درود شریف پڑھنے بیٹھو تو یوں نہ پڑھو جیسے بس الفاظ دہرا رہے ہو، بلکہ اپنے دل میں مدینہ کی گلیاں بسا لو، آنکھیں بند کرو اور یہ تصور کرو تم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہو، سبز گنبد کے سائے تلے، ہوا میں خوشبو ہے، فضا میں درود و سلام کی صدائیں ہیں، تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، چہرہ انور چمک رہا ہے، چاند جیسی پیشانی اور لبوں پر مسکراہٹ، صحابہ کرام ان کے گرد بیٹھے ہیں اور فرشتے درود و سلام کے تحفے لا رہے ہیں۔ اب تم آہستہ سے سر جھکاؤ اور دل کی گہرائی سے پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے جہاں چاہے تم جہاں بھی ہو۔ اب سوچو ذرا، جب تم درود پڑھ رہے ہو تو فرشتے تمہارا سلام لے کر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پیش کر رہے ہیں۔ کیا منظر ہوگا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمائیں گے، یہ میرا عاشق ہے جس نے درود پڑھ کر بیٹھ کر پڑھ کر مجھ پر درود بھیجا ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ بس یہی ہے عشق رسول کا مزہ،
کہ زبان سے درود نکلے، دل میں مدینہ ہو اور روح میں ان کا قرب۔ درود پڑھتے وقت یہ تصور کرو تمہارے لفظ روشنی بن کر آسمان سے گزرتے ہوئے مدینہ منورہ جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں خوشبو بن کر پہنچ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، اگر تم نے آج یہ ویڈیو دل سے سنی اور تمہارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی چنگاری جاگی ہے تو اسے صرف دل تک مت رکھو، اس محبت کو عمل میں بدل دو۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا عہد کرو۔ اپنے دن کا آغاز درود سے کرو اور رات ختم ہو نبی کے ذکر سے۔ اور جب درود پڑھو تو صرف زبان سے نہیں، دل میں یہ تصور کرو کہ تم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہو اور تمہارا سلام سیدھا ان تک پہنچ رہا ہے۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ عشق رسول کی خوشبو ہر گھر، ہر دل تک پہنچ جائے۔ اگر تم واقعی نبی کے عاشق ہو تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں لکھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھو ہر بار جب تم درود پڑھتے ہو اللہ تم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب راستے بند ہوں گے تو آپ اپنی شفاعت سے ہمیں تھام لیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔